نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو الحمدللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا تذکرہ کرتے کرتے ہم پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بعد جو ہم نے پڑھی، چہرہ کتنا خوبصورت تھا، جیسے دو گلابوں کے پھولوں کی پنکھڑیاں کھلی ہوں۔ اور اب یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مہینہ بھی موسم بہار کا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا نا، اس میں اب دیکھتے ہوں گے پھول کھل رہے ہیں اور بڑا خوبصورت سا ایک منظر پیش ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، تو ہمارے ٹاپک کے ساتھ مہینہ بھی وہ الحمدللہ آ گیا، اور کتنا خوبصورت موقع ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے، یعنی خوبصورتی تو ہم نے پڑھی کہ خوبصورت کتنے تھے، خوبصورتی میں آنکھیں بھی خوبصورت ہونی چاہیے، اور ناک، ابرو، ناک، چہرے کی بناوٹ۔ اب ہمارے جو دانت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اور ہونٹ کیسے تھے، اور اگر بندے کا کلر بہت خوبصورت ہو، آنکھیں بڑی خوبصورت ہو، تو دانت ہی بدے ہوں، آگے پیچھے ہوں، گندے ہوں، تو اس سے بھی خوبصورتی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کیسے تھے۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ بتاتے ہیں کہ حضور کے دانت باریک، زیادہ چوڑے چوڑے نہیں تھے، باریک، حسین اور آبدار تھے۔ ان کے درمیان خوش نما ریخیں تھیں دانتوں کے درمیان میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور عبداللہ چچا کا بیٹا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے اگلے دونوں دانت الگ الگ تھے، سینٹر میں خلا تھا۔ اچھا ایک اور بات ہے، جس کے درمیان میں خلا ہوتا ہے نا، آپ اپنے دیکھ لیں، عام طور پر یہ بہت کم خلا ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کا دیکھا گیا، ٹھیک ہے، کہ اگلے دانت سامنے والے الگ الگ ہوں۔ جن کے دانت سامنے والے تھوڑے سے الگ ہوں گے نا، اس میں خوبصورتی اور ہوگی، اور لوگ خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان میں یہ خلا کرواتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور کے اگلے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب کلام کرتے تو ان دانتوں کے درمیان سے روشنی سی پھوٹتی نظر آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور حلیۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور کے دانت مبارک اولوں کی طرح سفید اور آبدار تھے، اولوں کی طرح سفید تھے، سبحان اللہ۔ شمائل ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ، جو پیچھے بھی انہوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ حضور جب مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمک اٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمک اٹھتے۔ اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جب ایک بار سوئی گم ہو گئی ہے نا، سوئی گم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور دانت مبارک جب نظر آئے تو روشنی ہوئی کہ مجھے سوئی مل گئی۔ اور یہ ہونٹ بالکل پنکش گلابی، بڑے خوبصورت، جیسے ہلکی ہلکی کوئی لپسٹک لگائے، ہلکی سی لپسٹک لگی ہو تو چہرے کے اوپر وہ پنک کلر بہت خوبصورت سا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک گلابی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ویسے ایسا ہونا کیوں نہیں چاہیے تھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک چمکتے، روشنی نکلتی، خوبصورت، حسین اور اتنے پیارے، تو کیوں نہ ہوتا؟ اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لوگوں تمہاری طرف آنے والا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہیں کہ اپنی خواہش سے یہ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو جب بولتے ہیں، مرضی سے نہیں بولتے، سبحان اللہ۔ یہ ہونٹ کھولتے ہی جب تھے جب
اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے وہ یوں تھے جسے سفید سچے موتی ہوں، کلیاں۔ یا پھر صحابہ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ہند بن ابی حالہ، ان سب کی باتوں کو سامنے رکھ کر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دندان مبارک ایسے تھے جیسے سفید چنبیلی کے پھولوں کی پتیاں۔ اس کو دیکھ کر نا آج میں نے ایک نعت مجھے بڑی پیاری لگتی تھی، اور انشاءاللہ جس دن ہمارا یہ پاک پیغمبر کا حسن کمپلیٹ ہوگا نا، اس پہ انشاءاللہ ہم وہ نعت جو ہوگی انشاءاللہ ریکارڈنگ میں لائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت نعت ہے اور وہ بالکل حسن پہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔